اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سورہ مریم کا لیسن نمبر 2 ہے، آیت نمبر 55 سے 98 تک۔ اس لیسن کی پہلی 9 آیات میں اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کی اولاد کے نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیں اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت اسماعیل کے حوالے سے جو ہم نے پچھلی لائن پڑھی تھی نا، اس کا نیکسٹ تذکرہ یعنی کنٹینویشن ہے کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ اپنے گھر والوں کو خاص طور پر نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے، یعنی اللہ کے فیورٹ بندے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، آپ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کریں۔ اس کتاب سے مراد قرآن میں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مرتبے تک پہنچایا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ، نبیوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے پسند کیا یعنی انہیں منتخب کر لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ یعنی یہ جو پہلے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے نا، نبیوں کی جو اولاد تھے، جو نیک لوگ تھے، تو وہ نماز میں روتے ہوئے یعنی بڑے خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز اب وہ صرف ایک کہہ لیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی رہ گئی ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ، کوئی خشوع خضوع یا کوئی رونا نہیں ہوتا، کسی کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتے، کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، بس جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں ایک فزیکل ایکسرسائز کی طرح اور اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ یعنی یہ نماز جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یعنی اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ 1 to 1 بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کو ضائع کر دیتا ہے تو ان کو نااہل کہا گیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور یہ وہ لوگ تھے جو خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو عنقریب گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے ان کے یا سوائے اس بندے کے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، تو یہی لوگ ہیں جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن، ہمیشہ کے رہنے والے باغات۔ اللتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یعنی وہ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کیا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور وہ اس میں کوئی بیکار بےہودہ بات نہیں سنیں گے، صرف سلام کی آواز ہوگی۔ یعنی جنت کا سین بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہوں گے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی فالتو بات نہیں ہوگی، صرف سلام کی صدا ہوگی۔ اور یا اس کو ہم دوسرے معنی میں یوں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی فساد، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، صرف امن و سلامتی کی فضا ہوگی، اور سلام جو ہے وہ ایک دوسرے کو لوگ کر رہے ہوں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اس میں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہیں انہیں بنا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 اور 65 میں فرشتوں کے نزول کے حوالے سے اللہ کے اختیار کا بیان ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہے۔
وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اور سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یعنی یہاں پہ یہ واقعہ تھا کہ کئی دفعہ حضرت جبرائیل کچھ دنوں تک نہیں آتے تھے، یعنی ان کے آنے میں گیپ ہو جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے قرار ہوتے تھے، اور جب وہ آتے تو ان کو کہتے کہ آپ اتنی دیر بعد آئے ہیں. جیسے ہم کسی رشتہ دار سے نہیں ملتے تو اسے کہتے ہیں آپ تو ہمارے گھر کا رستہ ہی بھول گئے، یا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، یعنی کافی عرصے بعد ملے. تو اسی طرح یہاں پہ وہ کہہ لیں کہ اس طرح کی کوئی کنورسیشن ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات جو تھی وہ قرآن میں مینشن کر دی کہ وہ فرشتے نے آگے سے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی آپ کے رب کے اذن کے بغیر ہم خود سے نہیں آ سکتے، اور ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو بھولا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، یعنی وہ بھولنے والا نہیں ہے، اس کے ذہن سے کوئی بات بھول نہیں جاتا، سلپ آؤٹ نہیں ہوتی. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے. فاعبدوہ، تو پس آپ اسی کی عبادت کریں. واستبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہیں. حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ نے کبھی اس کے ہم نام کوئی بندہ سنا ہے؟ یعنی کسی ایک بندے کا یا کسی معبود کا بھی نام اللہ نہیں ہے. آپ دیکھو دنیا میں کتنی صدیوں سے لوگ رہ رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں کے مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں، لوگ بتوں کو بھی پوجتے ہیں، پیروں کو بھی مانتے ہیں، بہت سارے لوگ یعنی شرک بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی بت کا، کسی بھی مذہب کے معبود کا، کسی پیر کا نام اللہ نہیں ہے. کہ اللہ کا ہم نام پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی یونیکنس ہے کہ یہ نام صرف اللہ کے لیے، کسی اور بندے کا، کسی اور ہستی کا، کسی بت کا. یعنی جو مکہ میں بھی بت تھے، لات، عزا، منات، اسی طرح جو ہندوؤں کے یہ ہندوستان میں لوگوں کے بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جیسے بھگوان ہیں جو ان کے رام، کرشنا، کالی ماتا، شیروں والی ماں، لیکن اللہ کا نام کسی کا نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اس کے نام کا تو کبھی کوئی ہستی ہوئی نہیں، یعنی وہ اللہ واحد ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہو رہا ہے. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 66 سے 96 تک کافروں اور شیطانوں کی حرکتیں اور ان کا انجام واضح کیا گیا، اور جہنم کے متعلق ایک اٹل حقیقت بتائی گئی. ہدایت یافتہ اور ایمان والوں کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے پہلے بھی پیدا کیا جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس میں کون سی مشکل بات ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اور آپ کے رب کی قسم کہ ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، اور پھر یقیناً ہم ان سب کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا ہوا حاضر کریں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، اور پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ضرور کھینچ نکالیں گے، یعنی انہیں باہر کر لیں گے جو رحمان کے خلاف زیادہ سرکشی کرتے تھے. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا، اور ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر سے گزرنے والا ہے، اور یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، چاہے وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر بندہ جو ہے یعنی مومن لوگ بھی، ہر بندہ جہنم پر سے گزرے گا، یعنی جہنم کو دیکھے گا، جہنم سے گزرے گا. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پل صراط ہے نا، یہ جہنم کے اوپر ہے.
تو جب بھی ہم کسی پل سے گزرتے ہیں تو نیچے سارا نظارہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، نیچے سے اگر پانی وغیرہ گزر رہا ہے یا دریا گزر رہا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پل کو کراس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہوگا، تو ہر بندہ جو ہے وہ جہنم کو دیکھ کر اس میں سے ہو کر پھر آگے جائے گا۔ تو یہاں پہ اس حقیقت کو یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جہنم سے ہو کے نہ گزرے، اور یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور پھر ہم پرہیزگاروں کو وہاں سے نکال لیں گے، نجات دے دیں گے، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنے کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ بھلا ہم دونوں گروہوں میں سے مقام کے اعتبار سے بہتر کون ہے اور مجلس کس کی اچھی ہے۔ یعنی اصل میں کیا تھا کہ کافر لوگ جو تھے وہ امیر ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، تو ان کی جو محفلیں ہوتی تھیں نا وہ بڑی ہائی فائی قسم کی ہوتی تھیں۔ تو یہاں پہ وہ مسلمانوں کو اس بات کا بھی تانا دیتے تھے کہ تمہارے تو ارد گرد سارے غریب لوگ ہیں، تو کس کا مقام اچھا ہے، کس کی محفلیں اچھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بات کرتے تھے۔ وہ چیز یہاں پہ مینشن کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم ان سے پہلے بھی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم احسن اساسا وریا، وہ ساز و سامان یعنی مال و دولت میں اور نمود و نمائش میں ان سے کہیں اچھی تھی، یعنی وہ ان سے بھی بہت ویل ٹو ڈو تھی، بہت بہتر تھی۔ کل من کان فی الضلالۃ، آپ انہیں بتا دیں کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسی دراز کر دیتے ہیں اس کی۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعۃ، یعنی عذاب یا قیامت، فسیعلمون، تو پھر عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا، من ہوا شر مکانا و اضعف جندا، کہ کون ہے جس کا برا مقام ہے اور کس کا گروہ کمزور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کا جواب دیا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، یعنی نیک اعمال ہی باقی رہیں گے۔ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، اور وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہیں، یعنی نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں اور اللہ کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، ہم عنقریب اسے لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ ونرثہ ما یقول ویأتینا فردا، اور ہم اس کے وارث ہوں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس بالکل اکیلا تنہا آئے گا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سیکفرون بعبادتہم، عنقریب یہ معبود خود ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا یہاں پہ لوگ داتا صاحب کو ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو معبود بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے بتوں کو بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو قیامت والے دن یہ سارے لوگ جو ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سب سے انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے خلاف یہ لوگ گواہی دیں گے نیک لوگ۔ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں غلط کاموں کی طرف اکساتے رہتے ہیں، یعنی انہیں غلط کاموں کی طرف موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم،
بس آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ انما نعد لہم عدا، ہم خود ہی ان کے دن گنتے جا رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بنا کر جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور پھر ہم مجرموں یعنی گناہ گاروں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے، جیسے جانوروں کو ہانک کر لے کے جاتے ہیں نا چھڑی کے ساتھ زبردستی، اس طرح جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے وعدہ لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم لوگ بہت بھاری بات زبان پر لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اولاد کو یا کسی کو شریک کرنا اتنی غلط اور اتنی کہنے کے خطرناک بات ہے کہ آسمان بھی یہ بات اگر سنے تو وہ پھٹ جائیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یعنی قیامت آ جائے قسم کی۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کے پاس سبمسولی حاضر ہوگا، یعنی ہر بندہ اللہ کے سامنے غلام کی حیثیت سے آئے گا، جیسے غلام حاضر ہوتا ہے نا، ڈرا ہوا گھبرایا ہوا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو دلوں میں بھی ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر بندہ ہی ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی نشانی ہے یا پرومس ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں قرآن کی آسان زبان اور مقاصد کا بیان ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑا کرنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کریں یعنی ڈرائیں۔ اس کے بعد آخری آیت یعنی آیت نمبر 98 میں تباہ شدہ قوموں کا حال ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم ان سے پہلے بھی کتنی قومیں ہلاک کر چکے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں؟ او تسمعوا لهم رزقا، یا ان میں سے کسی کی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھیں جو ختم ہو گئیں، ان کا تو ہر قسم کا نام و نشان بھی مٹ گیا، یعنی کسی کی کوئی آواز، کوئی آہٹ، کوئی نشان نہیں ملتا۔ تو یہ یہاں پہ اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن سورہ مریم آیت نمبر 55 سے 98 تک، اور انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے 68 تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔